سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج کا یہ ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس 11 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامعہ مسجد فردوس میں پیکر اخلاص جناب حضرت قاری محمد ساجد صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا اتفاق ہوا۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ مختصر وقت میں کلمات حق کا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہ مقصد کوئی معمولی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ختم نبوت کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ آج کسی گویے کو بلایا جائے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ گانوں کی محفل ہو لوگ شوق سے سنتے ہیں دین کی بات، اور پھر وہ بات جو مقصود کائنات، فخر موجودات، شافی محشر، ساقی کوثر، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقدس عنوان، جس پر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان قربان ہو چکے ہیں، اور اس مقصد عظیم کے لیے آج آپ اس جامعہ مسجد فردوس دریا خان میں تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستو، ختم نبوت یہ انسان کے لیے اس پر ایمان رکھنا اس طرح ہی ضروری ہے جس طرح میرا جسم، میرا بدن بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ختم نبوت کے بغیر اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بغیر مانے کوئی آدمی تہجد گزار ہو، شب بیدار ہو، راتوں کو جاگتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو، تلاوتیں کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، مال و دولت اللہ کے راستے میں لوٹاتا ہو، لیکن اگر اس شخص کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی آقا دو جہاں کو آخری نبی محمد الرسول اللہ نہیں مانتا، اس کی کسی عبادت کا، اس کی تلاوتوں کا، اس کے سجدوں کا، اس کی تمام تر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ ریت کی اہمیت ہے، لیکن اس شخص کے کسی عمل کی اور کسی قول کی ہمیں نہ قبول ہونے کی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قبول ہے یا نہیں، اس شخص کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا، اور اس کے لیے جو آپ تشریف فرما ہیں، کائنات کے رب کی قسم یہ آپ کا چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے بیٹھ جانا میری اور آپ کی بخشش کا، شفاعت نبوی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا ہم اس کائنات کی ہستی کے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے جس کائنات کی ہستی نے امت کے قدم قدم پر، امت کے ہر سانس پر، امت کے ہر قول و عمل پر جس نے احسان عظیم کیا ہو کہ اگر ہم دنیا میں آئے تو اسی خاتم النبیین کے صدقے سے آئے، اگر وہ خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، کائنات کے رب کی قسم اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتا، اگر آسمان کی
یہ نبی کے صدقے سے ہے، زمین کی پستی ہے نبی کے صدقے سے ہے، اور اگر ہواؤں کی روانگی ہے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے سے ہے، اگر پانی رواں دوا ہے محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ یہ ختم نبوت کوئی معمولی کام نہیں، ان لوگوں کی قدر کرو جو لوگ یہ آپ کو ختم نبوت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے ہاں قبر میں پہنچ گئے، اس وقت جب میرے سے سوال کرنے والے فرشتے آئے تو میرے سے کوئی سوال نہیں، بلکہ فرمایا کہ اے حضرت خواجہ خواجگان، اللہ نے تمہارے لیے بغیر حساب و کتاب کی جنت لکھ دی ہے، اس لیے کہ تم نے ساری زندگی ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج مجھے اور آپ کو وہ اپنی آنکھوں سے ثواب نظر نہیں آتا، مجھے اور آپ کو وہ اپنی حص سے نظر نہیں آتا کہ اس پر ملنے والا کیا ہے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، اس کا سودا بغیر دیکھے کیا جاتا ہے، جس طرح رب کو بغیر دیکھے مانا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بندہ موحد نہیں ہو سکتا، توحید والا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رب ذوالجلال اپنی وحدانیت ہونے میں یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، ایسے ہی محمد کریم علیہ السلام اپنی ختم نبوت میں یکتا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور ختم نبوت، اس کی میں مثال یہ عرض کر دوں، ہارون الرشید حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کچے مکان بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں، اور جب وہ کچا مکان بناتے بناتے وہاں پر ہاتھی پر سوار ہو کر ہارون الرشید کا بھی گزر ہوا، اور ساتھ میں اس کی بیوی زبید جلال کا بھی گزر ہوا، دونوں جا رہے ہیں، اور حضرت بہلول ایک مجذوب انسان ہے، وہ مجذوب انسان اس سے پوچھا، ہارون الرشید نے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں یہاں بیٹھ کر جنت دے رہا ہوں، جنت بیچ رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا تو مجذوب کا مجذوب ہی ہے، کوئی کچے مکان بنا کر یہ کہے کہ میں جنت بیچ رہا ہوں، کس کی عقل کام کرتی ہے؟ تو بہلول وہی مجذوب کا مجذوب ہی رہا۔ یہ کہہ کر آگے چل پڑا، زبید جلال کا گزر ہوا، زبید جلال نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں، بعت بدرہمین الجنہ، یہ جنت
اس لیے کہ جس دور میں قادیانیت اور اس کے ہمنوا جیسے عزیز مکرم مولانا محمد صادق صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ان کے سہولت کار اور وہ سارے کے سارے اپنی بھرپور تیاری میں ہیں، لیکن مسلمان غفلت میں ہیں۔ اس پیغمبر کی طرف سے جو پیغمبر رؤوف الرحیم ہے، رؤوف الرحیم جو پیغمبر امت کے لیے احسان بن کے آیا، جو پیغمبر اس امت کے لیے ساری کائنات کے لیے سردار بن کے آیا، خاتم النبیین بن کے آیا، اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ہمارا نبی رؤوف الرحیم ہے، وہ پیارا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر ہر وقت امت کی فکر میں لگا رہتا تھا، ہر وقت پیغمبر علیہ السلام اس فکر میں رہتے تھے کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو کہاں یاد نہ کیا؟ وہ کون سا وقت ہے جہاں پر پیغمبر نے یاد نہ فرمایا ہو؟ ہر لمحے پیغمبر نے امت کو یاد رکھا۔ میرے دوستو، وہ پیغمبر جو ساری ساری رات اس امت کے لیے جاگا ہے، اپنے پاؤں پر ورم چڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام اس امت کے لیے جاگتے رہے۔ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی کہ میری امت بخشی جائے۔ یا ربی اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کرنا۔ لیکن امت اس وقت غفلت میں ہے، سستی میں ہے، اور سستی کے مظاہرے میں پڑی ہے۔ میرے دوستو، وہ رؤوف الرحیم پیغمبر جس کا ہر کام نرالا ہے، جس کی ہر بات نرالی ہے، جس کی ہر گفتگو نرالی ہے، جس کے اخلاق نرالے ہیں، جس کا چلنا نرالا ہے، جس کا بیٹھنا نرالا ہے، جس کا اٹھنا نرالا ہے، جس کی نماز نرالی ہے، جس کی آنکھوں سے دیکھنا نرالا ہے، جس کا پکڑنا نرالا ہے، جس کا قدم اٹھانا نرالا ہے، جس کی سواری نرالی ہے، جن کی ازواج نرالی ہیں، جس پیغمبر کی بنات نرالی ہے، جس پیغمبر کے نواسے نرالے ہیں، جس پیغمبر کا خاندان نرالا ہے، اس پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہم جیسے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ اس رب کا احسان ہے، اور اس رؤوف الرحیم پیغمبر کی امت میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی اور ہمارے لیے سب سے بڑی قدردانی کی بات ہے کہ ہم اس پیارے نبی کی آقا دو جہاں کی ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وہ پیغمبر رؤوف الرحیم اتنا مہربان اپنی امت کے لیے، اتنا مہربان اور مشفق پیغمبر کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ایک شخص بدوی آدمی، دیہاتی شخص، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑے اور اس صحابی کو روکتے ہیں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ کے پاک نبی آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو روکو نہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پانی بہا دو۔ جب پانی بہا دیا گیا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بلایا، پھر اس دیہاتی صحابی کو بھی بلایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیہاتی پیارے امتی، آپ مسجد میں آئے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کو پاک اور صاف رکھا جاتا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ وہ صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، دیہات کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام بھی کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد وہ صحابی دعا مانگتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ
ساتھ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی مشفق ہے، اتنے مہربان ہیں، اس کے پیشاب کو روکنے نہیں دیا۔ یہ اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ہے، اس لیے فرمایا وہ ہمارا نبی رؤوف الرحیم ہے، پیارا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ وہ پیارا نبی جس کی رحمت اور جس کا رؤوف الرحیم ہونا اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب رات کے وقت تم سونے لگو اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو آپ کے ہاتھوں پر چکناہٹ لگی ہوئی ہو اور اس چکناہٹ کی وجہ سے تمہیں رات کو کوئی ایذا دینے والی چیز کاٹ کر چلی جائے اور تمہیں تکلیف ہو، اور صبح اٹھو آپ کا ہاتھ سوجا ہوا ہو، آپ کا جسم سوجا ہوا ہو، آپ کو تکلیف ہوگی تو مجھ محمد کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پاک نبی نے وہاں پر بھی یاد رکھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر رؤوف الرحیم ہے۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب تم رات کو سونے لگو اپنے چراغوں کو بجھا کر سو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم اپنے چراغوں کو جلا کے رکھو، رات کے وقت میں شیطان آئے اور تمہارے چراغ میں آگ لگا دے، گھر کو آگ لگ جائے، پورے گھر کو آگ لگ جائے، وہ اپنی لپیٹ میں گھر کو لے لے، سارے گھر کو تباہ کر دے۔ اس پیغمبر نے یہاں پر بھی ہمیں سبق دیا، اپنے امتیوں کا خیال رکھا، فرمایا کہیں ایسے نہ ہو تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، تمہیں تکلیف ہوگی تو مجھ محمد کو مدینے میں تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو وہ پیغمبر رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم رات کو سونے لگو، سونا تو ہے ہی صحیح، جب سونے لگو بستر بچھاؤ، اپنے بستر کو جھاڑ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ بستر جھاڑ کر نہ سوئیں، جب آپ سونے لگیں جھاڑ کر سوئیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی وہاں پر ایذا دینے والی چیز کہیں میرے امتی کو ایذا نہ دے دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہ تکلیف دینے والی چیز تکلیف تمہیں پہنچائے گی، لیکن تجھے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے مجھ محمد کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کتنا خیال رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب رات کو سونے لگو تو تم یہ بھی کام کرو کہ جب سب کو معاف کر کے سو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے رات کے وقت میں تم سو اور صبح کو نہ اٹھ سکو، تمہیں کوئی کہیں سے تم معافی نہ مانگ سکو، کسی کو معاف نہ کر سکو، اس لیے جب رات کو سونے لگو ہر کسی کو معاف کر کے سو۔ یہاں اللہ کے نبی نے خیال رکھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صحابی جب جا رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا صحابی جنتی صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی پیچھے لگ گیا کہ پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں ضرور اس کے عمل کو دیکھوں گا کہ اس کا عمل کیا ہے، کس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ وہ پیچھے لگ گیا، رات دن اس کی ٹوہ میں لگا، کون سا عمل ہے، کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ صحابی دن رات اس کی ٹوہ میں لگا رہا۔ اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابی کا انتقال ہوا، اس صحابی کے انتقال کے بعد وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا عمل کیا تھا؟ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ نے فرمایا جنتی ہے، ہمیں اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا اس کا عمل کیا تھا؟ اس صحابی رسول کو گھر والوں نے بتایا جب یہ رات کو سونے لگتا تھا ہر کسی کو معاف کر کے سوتا تھا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو گیا، فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت کسی کو معاف کر کے سوئے گا اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اسے میرے دوستو وہ رؤوف الرحیم پیغمبر جس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آپ اور میں یہاں پر جمع ہیں، اسی لیے تو جمع ہیں کہ وہ پیغمبر رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ختم نبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، جس کی ختم نبوت احادیث پیغمبر سے ثابت ہے، وہ پیغمبر رؤوف الرحیم ہمارا پیغمبر، پیارا پیغمبر، رؤوف الرحیم پیغمبر، کائنات کی وہ ہستی جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے معجزات، سارے کمالات، ساری
لیے آپ اور میں یہاں پر جمع ہیں، یہ معمولی مقصد نہیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ جس پیغمبر نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، کیا ہم اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے دن رات میں سے کچھ وقت نکالیں اور ختم نبوت کے لیے قربان کریں؟ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے، جتنے اصحاب پیغمبر جتنے غزوات میں شریک ہوئے، ان تمام جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اس مسئلے کے لیے اکابرین کی، اصحاب پیغمبر کی، ائمہ محدثین کی، مفسرین اکرام کی اس پر محنتیں لگی ہیں، جد و جہد کی ہے، قربانیاں لگی ہے، اس پر خون بہا ہے۔ کون سا مقام ایسا ہے جہاں پر ختم نبوت کے لیے خون نہ لگا ہو؟ ہم سے تو ختم نبوت خون کا مطالبہ کرتی ہے، ہم تو اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، یاد رکھو، گویا اس نے اللہ کے قرآن کا دفاع کیا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس نے اللہ کی توحید کا دفاع کیا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کا دفاع کرتا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ نبی کے اخلاق کا دفاع کرتا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ نبی کی عظمتوں کا دفاع کرتا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ نبی کی رسالت کا دفاع کرتا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ پیغمبر کی احادیث کا دفاع کرتا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، وہ اصحاب پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے۔ جو ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے، یہ آپ کی مسجد کی اگر محفوظ ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ اگر آج دین محفوظ ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے پیچھے اصحاب پیغمبر کی قربانیاں لگی ہیں، اور آج ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، قادیانیوں کے ان ہتھ کنڈوں سے اتنے ناواقف ہو چکے ہیں، ان کے برے عزائم سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ ان کی دن رات کی جد و جہد، ساری کوششیں یہ ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہ رہے جو محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتا ہو۔ آج ساری محنتیں، ساری جد و جہدیں اسی پر وہ لگا رہے ہیں۔ ان کے وسائل، ان کی تمام تر قوتیں، ان کے تمام تر مال، ان کی دولتیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے نوجوان اور ان کے جتنے بھی عمر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، انہوں نے سب کی سب اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے خلاف لگا رکھے ہیں۔ اس کی نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت مولانا قاضی اسماعیل شجاع آبادی صاحب، نعرے تکبیر۔ اس لیے میرے دوستو، ختم نبوت کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب تک ہمارے دل میں ختم نبوت کی اہمیت نہیں ہوگی، میرے دوستو، ہم اس وقت تک کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، اور پھر ہم قادیانیت کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، اور مسلمان کا ہر بچہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے مسلمان کا ہر بچہ، مسلمان کی ہر عورت، مسلمان کے نوجوان، مسلمانوں کے مرد، مسلمانوں کی عورتیں اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے کانفرنس میں جانا ہے، ختم نبوت کے لیے ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہم سہم جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا نہیں۔ اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے تو ہمارے سینے بھی حاضر ہونے چاہیے، صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ ختم نبوت کے لیے ہمارا سینہ، ہماری جان حاضر ہے، لیکن جب مال کی بات آئے کہ مال قربان کرو، وقت قربان کرو، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو ہم کیسے
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا آپ حضرات نے سنا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میرے بعد ہمارے بزرگ